یہ بھی قدر تلخ سی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی حماقت نہیں کی، اور عمران خان اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے فوج گرفتار کرے گی تو پھر ری ایکشن بھی فوج کے خلاف آئے گا، تو یہ عمران نے ٹھیک کہا ہے۔ مطلب کچھ دوستوں کا یہ کہنا ہے، کچھ نوجوانوں کا یہ خیال ہے، بہت تھوڑے انتہائی قلیل نمبر ہے ان کا۔ تو میرے بھائی میں نہیں مانتا اس سے، میں نہیں ایگری کرتا، میں کنونسڈ ہوں، پہلے دن سے جو بات کر رہا ہوں آج بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ روٹ غلط لیا گیا تھا، اس روٹ پہ جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ احتجاج کے بے شمار طریقے ہیں، میں تو ایک عرصہ ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں احتجاج کرنا ہی نہیں آتا، ہم باہر نکلتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیاں برباد کرتے ہیں، اور پولیس آ جاتی ہے، لاٹھی چارج ہوتا ہے، لوگوں کو پکڑ کے لے جاتی ہے، یہ احتجاج۔ یہاں ہمارے ارد گرد ہر دوسرے تیسرے دن ہر محکمہ احتجاج کر رہا ہوتا ہے، کانوں کان خبر نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنا احتجاج رجسٹر کروا رہے ہوتے ہیں، مجال نہیں کو سڑک بھی بند کر دیں، وہ کسی کے رستے میں حائل نہیں ہوتے۔ تو اس دن آپ نے جو کچھ کیا میرے بھائی وہ نامناسب تھا، آپ کو یہ روٹ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور عمران خان کو اگر گرفتار بھی کیا گیا ہے تو یہ ری ایکشن بنتا ہی نہیں تھا۔ یہ میں نے کل بھی کہا، میں آج پھر کہہ رہا ہوں، مت مجبور کریں نا کہ مجھے ہر روز یہی بات کرنی پڑے، پھر بے جا طوالت آ جاتی ہے اس کے اندر۔ البتہ ایک بات میں نے جو کل کی تھی اس سے میں ریٹریکٹ کروں گا، اور میں آج بھی اسی ادھیڑ بن میں مصروف ہوں۔ میں نے ایک نتیجہ اخذ کیا تھا کہ یہ عمران کے کہنے پہ نہیں ہوا، یہ کسی قیادت میں سے کسی اور کے کہنے پہ نہیں ہوا، یہ مشیت عزتی تھا کہ لوگ ادھر آ گئے، ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں اس طرح انٹروین نہیں کرتا، یہ اس کا انداز نہیں ہے، یہ اس کا اسلوب نہیں ہے، وہ ہمیں چوائسز دیتا ہے، عقل و فہم کے حساب سے آپ فیصلے کریں، پھر میں آپ کے فیصلوں پہ آپ کو جج کروں گا۔ جس طرح یہ فیصلہ غلط تھا میرے حساب سے، اس لیے یہ مشیت عزتی نہیں تھی، یہ چوائس تھا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جس قافلے کی سربراہی کر رہی تھی، اس قافلے کو مال روڈ پہ چلے جانا چاہیے تھا، اسے ادھر کنٹونمنٹ کے علاقے میں نہیں آنا چاہیے تھا، جانتے ہوئے کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ کوئی امریکہ یا برطانیہ کا کنٹونمنٹ تو نہیں نا، یہ ایک کولونیل نو آبادیاتی کنٹونمنٹ تھا، اس کا اور رکھ رکھا ہوتا ہے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ اور ہوتا ہے، اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تھا۔ اسی طرح جنرل باجوہ کے پاس چوائس تھی، یہ فیلڈ مارشل صاحب کے پاس بھی چوائس تھی کہ کون سا رستہ اڈاپٹ کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی شعور کے مطابق، عقل اور فہم کے مطابق ایک رستہ اڈاپٹ کیا، انہیں اب تاریخ بھی اسی فیصلے کی بنیاد پر جج کرے گی، اور رب کریم بھی اسی فیصلے کی بنیاد پہ جج کرے گا۔ نواز شریف اینڈ کمپنی کا معاملہ بھی یہی تھا، اس کے پاس بھی چوائس تھی، مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی چوائس تھی، زرداری کے پاس بھی، ایم کیو ایم کے پاس بھی، باپ کے پاس بھی، سب کے پاس چوائس تھی۔ ہر ایک نے گیون چوائس میں سے جو موسٹ اٹریکٹیو تھا وہ پک کر لیا۔ یہ جو ہمارے صحافتی ٹاؤٹ فٹس ہیں، یہ جو بڑی بڑی امپائرز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کنوینئنس کے حساب سے فیصلہ کیا ہے، ضمیر اور شعور کے حساب سے نہیں کیا، آسان رستہ اڈاپٹ کیا ہے جس میں مشکلیں نہیں تھی، تو انہیں انہی فیصلوں کے حساب سے جج کیا جائے گا۔